تعریف ہیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات سالانہ مجلس اعزا جس کے بانی مرحوم وزیر جعفری صاحب اس مجلس کو بہت عقیدت کے ساتھ کیا کرتے تھے، یہ مجلس اس لیے شروع ہوئی کہ عاشور کا دن گزر کر سب اپنے گھر شام غریبہ کے بعد چلے جاتے تھے۔ خیال یہی پیدا ہوا کہ یہی رات قیامت خیز شب 11 کہ شب عاشور میں تو حسین اور حسین کے سب ساتھی موجود تھے اور خیمہ گاہ کے سامنے ایک رونق تھی۔ کہاں وہ شان کہ عباس کمر میں تلوار لگائے خیمہ گاہ کے سامنے خیموں کی حفاظت کر رہے تھے، اور کہاں یہ رات کہ اب ان خیموں کا نشان بھی نہیں تھا۔ نہ اولین و آخرین میں ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا اور نہ ہوگا کہ جہاں تمام افراد قافلے کے قتل کر دیے گئے ہوں، وہ بھی بیمار غش میں اپنے بستر پر پڑا ہو، اور چاروں طرف اس کے خاندان کی وہ بیویاں سیدانیاں بے کس مجبور جن کی چادریں چھین لی گئیں۔ ہر سال محرم آتا ہے، آتا رہے گا، عزادار اسی طرح یاد مناتے رہیں گے تا ظہور مہدی، اسی طرح ہم روتے رہیں گے، آنے والی نسلیں بھی روئیں گی، اس لیے کہ گریہ کا حکم کہ اس بیان کو جاری رکھنا تاکہ نسلوں کو، ماتمداروں کی پشتوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں اور غیر اقوام کو یہ پتہ چلتا رہے کہ اتنا بڑا ظلم کرنے والے کون لوگ تھے۔ غیر قومیں نہیں آئی تھی، مسلمان تھے جن کے لیے لفظ کلمہ گو تاریخ میں استعمال ہوا ہے،
جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے اسی نبی کے نواسے کو شہید کیا تھا۔ واقعات ہوئے تھے بنی اسرائیل بھی، یہ دنیا کا پہلا اور آخری واقعہ ہے۔ کیا اندازہ لگائے گی انسانیت کہ کیا انتقام اور حسد کی آگ بہت زیادہ تھی، اور اگر تھی تو اتنی شدت کیوں تھی، اتنی زیادہ شدت کیوں تھی؟ عرب کا قاعدہ قانون سرکار دو عالم کے ظہور سے پہلے بھی عرب میں بہت جنگیں ہوتی تھیں، اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ جنگیں جو سرکار کے ظہور سے پہلے ہوئی، قبائل میں بڑی جنگیں بھی چھوٹی جنگیں بھی، اور سرکار کے اعلان نبوت کے بعد بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، یہ بھی بڑی اور چھوٹی جنگیں ہوتی رہیں۔ عربوں کا قاعدہ تھا کہ ہر جنگ میں عورتوں کو لے جاتے تھے، عورتیں جاتی تھیں، اور اس کی وجوہات عرب یہ بتاتے تھے اور بیان کرتے تھے۔ اور کوئی مر جائے گا تو اس کی لاش پر عورتیں روئیں گی، اور اگر زخمی ہو کر گرے گا تو اس کا علاج مرہم پٹی عورتیں کرتی تھیں، زخموں پر پٹی باندھتی تھی۔ یہ عربوں کے قانون میں تھا۔ دوسرا کام خواتین کا یہ تھا کہ جب عرب لڑ رہے ہوتے تھے تو چھوٹی چھوٹی مشکوں میں پانی بھر کر عورتیں ہر سپاہی کے پاس جا کر پانی پیش کرتی تھی۔ یہ لڑائی میں عورتوں کا حصہ ہوتا تھا۔ یہ بات عربوں کو معلوم تھی، اس لیے کہ بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی، خیبر میں بھی، خندق میں تو خصوصی طور پر حضور تمام خواتین کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور خیام لگوائے تھے خواتین کے لیے۔ تفصیل بھی اس کی موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی خواتین تھیں، لیکن آپ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے جو خطبے دیے، جس میں آپ نے پوری رسالت کی تاریخ، توحید کا پیغام، مقاصد، قرآن کیوں آیا، سرکار کیوں آئے، ہمارے گھر سے تم لوگوں کو کیا عزت ملی، کتنی ہدایت ملی، پورا قانون حسین نے لشکر یزید کو سنایا اپنے خطبوں میں، اور اس میں ایک بات کہی کہ دیکھو عرب میں یہ قاعدہ ہے کہ عورتیں جنگ میں حصہ لیتی ہیں، مریضوں کو دیکھتی ہیں، شہداء پہ روتی ہیں، اور پانی بھی پلاتی ہیں۔ عورتیں ہمارے ساتھ بھی آئی ہیں
لیکن ہم ذمہ داری لے رہے ہیں، ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے خیام کی کوئی عورت وہ تمام خدمات میدان جنگ کی بجا نہیں لائے گی جو پہلے زمانے میں رائج تھا۔ اس زمانے میں چونکہ عورتیں حصہ لیتی تھیں جنگ میں، اس لیے انتقام کا نشانہ عورتوں کو بنایا جاتا تھا، گرفتار کیا جاتا تھا۔ امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو یہ عورتیں نبی کے گھرانے کی عورتیں ہیں، یہ سب پردے دار بیویاں ہیں، کوئی بھی کسی سپاہی کی مدد باہر آ کر کوئی بیوی نہیں کرے گی، تو ہم سے وعدہ کرو کہ ہم کو جب تم مار دو گے تو ان عورتوں کی توہین تو نہیں کرو گے۔ لیکن اس پہ غور کیجئے، امام حسین کو معلوم تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن آپ اس بات سے بچانا چاہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت تک مسلمان رسوا ہو جائے اور یہ تاریخ میں آ جائے کہ مردوں کو تو قتل کیا، بچوں پہ ظلم کیا، یہ کیا کیا؟ اس لیے مسلمان تو کہتا ہے کہ ہم عورت کے معاملے میں بڑے غیرتدار ہیں، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم کتنے رسوا ہو۔ یعنی امام حسین بچانا چاہتے، بچانا چاہتے، روکنا چاہتے۔ لیکن مدینے میں جب چلنے لگے تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا؟ سب عرب والے جانتے تھے کہ لڑائی کس طرح ختم ہوگی، اسی کے ساتھ جان رہے تھے کہ امام حسین لشکر بنا کر نہیں چل رہے۔ سب کو پتا تھا کہ جو علی کا طریقہ تھا، صفین میں، نہروان میں، جمل میں باقاعدہ اعلان ہوتا تھا کہ جس کو لشکر میں چلنا ہے وہ ساتھ چلے، لشکر ترتیب پاتا تھا۔ امام حسین سے جو بھی کہتا تھا ہم آپ کے ساتھ چلیں، آپ منع کر دیتے تھے، دیکھو میرے ساتھ مت آؤ، اس لیے کہ یہ لڑائی وہ لڑائی نہیں ہے کہ تم جو سمجھ رہے ہو کہ کوئی فتح کرنے ہم جا رہے ہیں، یہ خیبر کی لڑائی نہیں ہے، یہ خندق اور حنین کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، یہ جنگ جو ہے اس میں مال غنیمت نہیں ملے گا، کوئی زمینیں اور ملک نہیں فتح ہوں گے، اس میں تو وہ ساتھ چلے جو اپنا گھر لٹا سکے، جو اپنی اولاد کو بارگاہ الہی میں پیش کر سکے، اور جوانوں کا داغ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو وہ چلے۔ تو آپ کو کہہ رہے کہ تم یہ سب برداشت نہیں کر سکو گے، یہ بہت کڑی منزل ہے، اگر یہ آسان ہوتی تو کسی نبی کے ذمے اللہ یہ لڑائی کر کے کہتا کہ تمہیں توحید کا پیغام گلا کٹا کے، یہ انبیاء کے بس کی بات نہیں تھی، ورنہ آخری نبی حسین کا انتخاب نہیں کرتا، سرکار کے دور میں، سرکار کے دور۔ بات سے بات نکلتی ہے، سمجھانے کے لیے موضوع پر ہوں۔ مسجد نبوی کے باہر تشریف فرما تھے، چبوترا بنا ہوا تھا، اس پہ سرکار بیٹھے، مولا علی بھی تھے، امام حسن بھی تھے۔ سامنے سے ایک بوڑھی عورت گزری، اس کے سر پر
بہت بڑا ایک گٹھر وزن تھا. جیسے ہی وہ مسجد کے سامنے آئی اس کے سر کا وہ بوجھ گر گیا اور وہ بوڑھی پریشان ہو گئی. اس نے چاہا کہ وہ اس کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھے، لیکن وزن اتنا تھا کہ وہ اٹھا نہیں پائے. سرکار آگے بڑھے اور کہا ضعیفہ ہم اسے اٹھا کر تیرے سر پہ رکھ دیں گے، تو لے جا اپنا سامان. سرکار نے اس گٹھی کو اٹھانا چاہا لیکن وہ گٹھی نہیں اٹھی. پھر آپ نے اشارہ کیا یا علی تم اس کو اٹھا کر اس کے سر پہ رکھ دو. مولا علی آگے بڑھے لیکن مولا علی پیچھے ہٹ گئے. امام حسن سے کہا بیٹا تم اٹھاؤ اس کو. کہا نہیں بابا یہ وزن مجھ سے نہیں اٹھتا. ایک بار رسول خدا نے کہا حسین ذرا تم تو آگے بڑھو. چھوٹے سے تھے لیکن آگے بڑھے اور اس کا وزن اٹھا کر اس کے سر پہ رکھ دیا. وہ وزن لے کے چلی گئی. رسول خدا رونے لگے. جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا تھا یا رسول خدا؟ کہ یہ ضعیفہ نہیں تھی، یہ ایک ملک تھا اور جو کچھ اس کے سر پر وزن تھا یہ شہادت کا وزن اللہ نے دکھانے کے لیے بھیجا تھا. صرف بتانا اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی نبی شہادت کے وزن کو سوا حسین کے کوئی نہیں اٹھا سکتا. یہ اللہ نے ہمارے ذریعے تم کو خبر دی. جو حسین کے ساتھ شہید ہوگا اس کا رتبہ بہت بلند ہے. اسی وقت سب نے طے کر لیا تھا کہ ہم اپنا اپنا نمائندہ بھیجیں گے حسین کے ساتھ تاکہ ہمارا نام محشر میں پکارا جائے کہ ہمارا بیٹا حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوا. رات ہیں، رموز ہیں واقع کربلا کی. بے شمار جو لوگ کہتے ہیں کہ 1400 سال ہو گئے موضوع ختم نہیں ہوا. وہ موضوع اسی لیے ختم نہیں ہوتا کہ جتنا آپ سوچتے جائیں واقع کربلا کو اتنے راز کھلتے جاتے ہیں اور راز بھی راز الہی، یعنی کربلا کے ذریعے اللہ نے چاہا تھا. جیسا کہ میں نے کہا کہ جب چل رہے تھے مدینے سے اسی بات کو جب سب نے کہا آپ جا رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس نے کہا تو عورتوں کو تو نہ لے جائیں اس لیے کہ ہمیں جنگ کا انجام جو نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے. تو آپ بچوں کو نہ لے جائیں، عورتوں کو نہ لے جائیں. تو رسول اللہ کے خواب کا ذکر کیا امام حسین نے کہ رات میں قبر نبی پہ گیا تھا اور میں نے خواب دیکھا تو رسول خدا نے کہا اللہ چاہتا ہے کہ تم جاؤ اور گھر والوں کو ملے گا. تو امام حسین نے فرمایا کہ میری جد کا حکم ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے اور میرے نانا جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے میں انہیں لے جا رہا ہوں. یہ بہت اصرار کیا عبداللہ ابن عباس نے کہ کچھ تو بتائیں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ آپ عورتوں اور بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو طاقتور حکومت سے ٹکراؤ کے دو طریقے، یا تو تمہارے پاس اتنی طاقت اور دولت ہو کہ اتنی بڑی طاقت کو مسمار کر دو، نام و نشان مٹا دو،
محلوں کو ڈھا دو اور کفر پر چلنے والے تمام عوام کو جو اپنے بادشاہ کے مذہب پر قائم ہوں سب کو تحقیق کر دو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر سر کٹا کر اسے شکست دے دو۔ اور یہ آج تک ہوا نہیں، اور جب سر کٹا کر طاقت کو شکست دے دو تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جو اصل سردار ہو، جو سر کٹا دے، جو پورے لشکر کی سربراہی کر رہا ہو، ہادی ہو، جب وہی نہ رہے تو کون بتائے گا کہ یہ ظالم کون ہے؟ اس ظالم نے کیا ظلم کیا؟ اس لیے اللہ نے اپنی حکمت سے یہ طے کیا ہے کہ میں عورتوں اور بچوں کو لے جاؤں تاکہ بنی امیہ قیامت تک کے لیے رسوا ہو جائے اور پھر کبھی وہ اسلامی تخت پر نہ بیٹھ سکے، یزید کے بعد بنی امیہ پھر تخت پر نہ بیٹھ سکے۔ آج بنی امیہ جلبلاتے تو بہت ہیں محرم کو دیکھ کر، لیکن وہ یہ نہیں کہہ پاتے کہ ہم بنی امیہ ہیں، وہ کہہ نہیں پاتے۔ ان کے حرکات اور سکنات سے پتہ چلتا ہے، ان کے عقائد سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بنی امیہ ہے۔ تو آپ جہاں بیٹھے ہیں، جہاں آپ عزاداری کر رہے ہیں، جس ماحول میں آپ کے چاروں طرف دور دور تک بنی امیہ پھیلے ہیں، اور آپ کتنے شجاع ہیں کہ صرف نام حسین آپ کو وہ طاقت دے رہا ہے آپ کو کہ صداقت صاحب سلام پڑھنے آئے تو انہوں نے آپ سے تقاضا کیا، قاتلان حسین پر لعنت، آپ نے لعنت کی۔ ارے وہ دور جب قاتلان حسین کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے تھے، یہ آج جو طاقت ہے ماتمداروں کی کہ ہم حسین کی مدح بھی کر رہے ہیں، ان کے دشمنوں پہ لعنت بھی کر رہے ہیں۔ ارے زمانے کی کوششیں تو دیکھو، ذرا زمانے کی کوششیں دیکھو۔ امام صادق نے کہا کہ بھائی طریقہ کیا کرو گے، یہ عرب ہے، تم حسین کی شہادت پڑھ سکتے ہو، یہ پڑھنے نہیں دیں گے، لیکن تم حسین کے قاتلوں پہ لعنت کیسے کرو گے؟ اس لیے آپ نے زیارت وارثہ لکھوائی، جس میں تم حسین کی مدح کر کے کہنا کہ آدم کے وارث تجھ پر سلام، نوح کے وارث تجھ پہ سلام، ابراہیم کے وارث تجھ پہ سلام، موسیٰ کے وارث تجھ پہ سلام، عیسیٰ کے وارث تجھ پہ سلام، اور اس کے بعد کہنا محمد کے وارث تجھ پہ سلام، اور علی و فاطمہ اور حسن کے وارث تجھ پہ سلام، اور خدیجہ کے وارث تجھ پہ سلام، اور پھر کہنا کہ وہ اول ظالم جس نے کربلا کی بنیاد رکھی اس پہ لعنت۔ اس لیے یہ نعرے لگے زیارت وارثہ عمل عاشورہ میں نہ پڑھو۔ نہیں، امام نے بتایا ہے عمل عاشورہ یہی ہے، اقرار محبت حسین اور دشمنوں سے بیزاری۔ ہم اتحاد کے قائد ہیں، ہم اتحاد کرتے رہیں گے، اتحاد کا پیغام دیتے رہیں گے، ہم مسلمانوں کے ساتھ متحد رہیں گے، لیکن ہمیشہ کہا ہے، 50 سال سے کہہ رہا ہوں، بلکہ 68 سال سے کہہ رہا ہوں، کہتا رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا، کہتا رہوں گا کہ اتحاد پسند ہوں لیکن عقیدہ بے چونہ ہوں۔
बुजुर्ग बिठा चुके हैं, हम वो नहीं छोड़ेंगे, हम मोजज़ात पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, हम अज़मते करबला बताते रहेंगे, हम ये बताते रहेंगे, इसलिए कि जो बात मुस्तनद उलमा ने लिखी है वो हम बताएंगे। जब एक शहीद का लाशा उठा कर लाते हुसैन और जब मख्तल में रखते तो एक जुमला कहते, ऐ शहीद होने वाले, तू सिफात में रुतबे में नबी से कम नहीं है। शुहदाए करबला को वो मर्तबा मिला जो 1,24,000 अंबिया को मिला, ये हमारा अकीदा है। तो अली तो उससे अफजल है, हुसैन तो उससे अफजल है और अफजल रहे। देखिए मीडिया पे जाके आदमी पागल नहीं हो जाता। कल हम भी टीवी पे एक घंटे बैठे थे, प्रोग्राम 3 बार आ चुका है, हमने अपने अकीदे के खिलाफ कोई बात नहीं की। उन्हें मालूम था कि ये जो कहेंगे वो हक कहेंगे और हमको यही देना है। हमने 10 दिन टेलीविजन पे तकरीर की, हमने वही कहा जो अली ने नहजुल बलागा में कहा, हमने खुतबे से जुमले नहीं निकाल दिए। तो हम ये नहीं करेंगे कि हम मीडिया के लिए पागल हो जाएं कि हम अपने बच्चों को अकीदे में कमजोर कर दें। ये मैसेज था, पहुंचा दिया, ये मजलिस पैगाम है, ये मजलिस मैसेज है, बच्चों तक पहुंच गया, बस काफी है। आगे बढ़ता रहेगा, इसी तरह जाता रहेगा, मजलिसें ऐसी ही रहेंगी, मातम इसी तरह होगा, कोई चीज हम कम नहीं करेंगे, ये हमारा मंशूर है। न हम आग का मातम बंद करेंगे, न हम जंजीर का मातम बंद करेंगे, न हम कमा का मातम बंद करेंगे, हम ये मातम सारे जारी रखेंगे। इसलिए कि सारे इराक में कल आशूर के दिन इतना खून बहा कि अब्बास और हुसैन के रोजे के दरमियान खूनी खून नजर आ रहा था। लिबनान के दस्ते खमा लगाते करबला में आते, शाम और कुवैत के दस्ते, कुवैत में मैंने 2005 में अशरा पढ़ा और कुवैत जैसे मुल्क में जहाँ पाबंदी है हर चीज पर, मैंने सड़क पर उन्हें कमाएं लगाते अरबियों को देखा और उन्हें खून में नहाए हुए देखा। इसलिए हमारी आंखों का देखा हाल है, न हिंदुस्तान में कमा और जंजीर बंद हुई, न कुवैत में बंद हुई, न लिबनान में बंद हुई, न इराक में बंद हुई, तो हम कैसे बंद कर दें? ये मातम होता है और इसी तरह होगा और इन चीज़ों के खिलाफ बोलना भी नहीं चाहिए। हज़रत अब्बास का मौजिज़ा जो मैंने पढ़ा है, पढ़ता रहूँगा, उनके सारे मौजिज़े पढ़ता रहूँगा। इसमें सिर्फ मसला सिर्फ कमा का था कि उन्होंने कमा लगाई और वो जख्मी होकर गिरे, अब्बास ने उनको आकर उठा दिया कि जाओ अपने घर जाओ। मसला अब्बास के उठाने का नहीं है, मसला ये कि कमा वाले पर अब्बास क्यों आए। ये तो अब्बास की उम्मत ने बता दिया कि कमा का मातम सही हो रहा है। और अभी यही मैंने शान गरीमा की मजलिस में कहा कि देखिए परेशान न हो, परेशानी नहीं है। पता है इस तरह सैयद सज्जाद को दुर्रे मारे गए कि पुष्ट फिगार हो गए। अब कहते हुए भी जबान दरस्ती है कि बीबियों पर भी ताजियाने चले। और जब मदीने में पूछा गया जनाब सैयद सज्जाद से कि आपके इस काफिले में
اسیروں کے سب سے زیادہ مظلوم کون ہے؟ تو آپ رو کے کہنے لگے میری پھوپھی زینب، اور اس کی وجہ جو امام نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ہم قیامت تک خون کے آنسو روئیں۔ سید سجاد کے جملے پر آپ فرماتے ہیں ارے میری پھوپھی اتنی رحیم اور کریم کہ جب کوئی بھی تازیانہ لے کر کسی کی طرف ہوتا تو پھوپھی دوڑ کر اسے بچا لیتی، اور وہ تازیانہ پھوپھی کی پشت پر جب کوئی ظالم میری طرف آتا تھا تازیانہ لے کر تو پھوپھی میرے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی اور وہ تازیانہ پھوپھی سے بڑھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ مجلس پڑھنے والے سید سجاد، ہم یہ سارے مسائل سنیں اور ہم برداشت نہ کر سکیں اور ہم ان مسائل کو اٹھا کر محسوس نہ کر سکیں، اسی لیے امام صادق نے کہا عاشور کو تھوڑا پیاسے رہ کر دیکھنا تو کہ تھوڑی دیر کی پیاس میں کیا گزر جاتا ہے۔ ارے یہ تو پیغام ہے، پیغام۔ کاش میرے شیعوں تم ہوتے اور دیکھتے کہ میں کس طرح علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن ظالموں نے پانی نہیں پلایا۔ یہ پیغام حسین کا سید سجاد جب تک خانہ شام کے چھوڑ کر مدینے جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد، میری پیاس کو یاد۔ ہم تابوت اٹھاتے ہیں، ہم جھولے اٹھاتے ہیں، ہم علم اٹھاتے ہیں، یہ صرف اس لیے تاکہ ہم محسوس کو کر سکیں کہ جنازہ اٹھا کر کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مگر تقریر ختم ہو گئی، آخری جملے آپ ماتم کریں گے، جلوس نکالیں گے اور کافی دیر تک یہ جلوس ماتم کرتا ہوا تمام سادات سماعت فرما لیجئے کہ حسین لاشیں اٹھا کے لا رہے تھے، شہیدوں کے لاشیں حسین لائے، لیکن شام غریبہ میں ایک بیوی کے رونے کی جو آواز تو حضرت زینب گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ پتہ چلا اولاد عقیل میں ایک بیوی رو رہی ہے۔ حضرت زینب نے کہا بیوی کیا بات؟ کہ میرے دو چھوٹے بچے جن کے خیموں سے باہر نکلے تھے اور میں قافلے میں ڈھونڈتی ہوں کہیں نظر نہیں آتے، جانے صحرا میں میرے بچے کہاں راستہ بھٹک گئے۔ ایک بار حضرت زینب نے جناب ام کلثوم کو آواز دی کہ بہن آؤ اس بی بی کے بچوں کو صحرا میں تلاش کر کے لائیں۔ آگے بڑھتی گئیں، کچھ دور بڑھی تھیں تو جھاڑیوں کے پاس دیکھا دو بچے زمین پر ایسی میٹھی نیند سو رہے تھے۔ حضرت زینب نے کہا بہن بہت پیاسے بچے تھک کر سو گئے ہیں، اپنی آنکھ سے جلتے خیام دیکھے ہیں، بچے خوف زدہ ہو گئے ہوں گے جب چادریں چھن رہی تھیں اور نیزوں تازیانوں کے وار ہو رہے تھے، بچے سہن کر یہاں لیٹ گئے۔ آؤ ایک کو تم اٹھا لو، ایک کو میں اٹھاؤں۔ دونوں بہنوں نے مل کر ایک ایک بچے کو گود میں لیا، لیکن جیسے
حسینیت ہے سنانا علی کے لہجے میں سلام مادر بے شیر پر بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کے پیام ابھی تو سینے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے بجھے جو پیاس تو اشکوں کے دام حاضر ہے پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہو شام غریباں کے گھٹ اندھیرے میں یہ سر یہ حشر صدمے نئے نئے بیوی کہاں پہ بیٹھی ہو میں تو جل بیوی سلام محسن اسلام خستت ملاشو سلام تم کا شہیدوں کے بے کفن لاشو سلام تم کا علیو بطول کے پیارو سلام میرے امامت کے گرد سیاروں بچے جو اگلے برس بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ ہم تھے بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ ہم تھے جو